دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خدا کا کلام خدا کی طرف سے ہمارے لیے حتمی رہنما ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے خدا کی طرف سے اچھی خواہشات، ماسٹر پلانز اور کچھ خفیہ راز موجود ہیں، تاکہ ہم ایسی زندگی گزار سکیں جو خدا کو خوش کرے، اور ہم ایسے مرد و عورت بن جائے جو نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ ہمیں خدا کے کلام کو گہرائی سے پڑھنا چاہیے۔ ہم جتنا خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں ویسے ہی ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی جاتی ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کو پانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ بائبل اس چیز کو بتاتی ہے کہ نجات کا پیغام ہر ایک کو سنایا جائے گا، لیکن بہت کم ہوں گے جو اسے قبول کریں گے، اور بائبل اس چیز کو بھی واضح کرتی ہے کہ بہت سے مسیحی کہلائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ہی منتخب ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی گناہ بھری زندگی سے ہی محبت رکھتے ہیں، اور انہوں نے مسیح کی روشنی کو ترک کر کے یہ راستہ خود ہی چنا ہے، اور جو راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے وہ کھلا ہے، اور یہ گناہ کی سرگرمیوں کو کافی جگہ دیتا ہے، اور جو راستہ زندگی کی طرف جاتا ہے وہ تنگ ہے، اور ہم اس میں تبھی چل سکتے ہیں جب ہم اپنی گناہگار خواہشات سے باہر نکلیں۔ خدا نے ہمیں آزاد مرضی کی طاقت دی ہے، اور ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس چیز کو چوز کریں کہ کیا ہم ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جو حادثاتی طور پر فردوس کے لیے چل رہا ہو۔ جس نے بھی فردوس کی راہ چنی ہے اس نے اپنی آزاد مرضی سے اس چیز کو چوز کیا ہے، اور انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ ہمارے پاس مکمل طور پر آزاد مرضی ہے کہ ہم اپنے مطابق زندگی گزاریں، اور ہمیں اپنے اعمال کے نتائج کے ساتھ بھی جینے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خدا نے اسرائیلیوں سے کہا تھا کہ اس نے ان کے سامنے نیکی اور برائی رکھی ہے، زندگی اور موت رکھی ہے، اب یہ انہیں چننا ہے کہ انہیں کس کی طرف جانا ہے۔ اور آج خدا یہی موقع ہمیں بھی دیتا ہے کہ ہم زندگی اور موت میں سے چنیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم زندگی کو چنیں۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 38ویں آیت۔ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس آیت کے ذریعے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ روح القدس ہمارے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ہم پاک روح کو حاصل کرنے کے لیے بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ خدا کی طرف سے قیمتی اور انمول تحفہ ہے۔ جب یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھایا جانا تھا تو اس نے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ ان کے لیے ایک مددگار بھیجے گا جو ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ اس نے شاگردوں پر پھونکا اور کہا کہ روح القدس لو، لیکن عید پینتیکوست کے دن اس نے اس وعدے کو عوامی طور پر پورا کیا، اور پھر روح القدس طاقت اور زور کے ساتھ ان پر اترا، اور روح القدس پانے کا صرف یہی کرائیٹیریا ہے کہ ہم سب سے پہلے نجات پائیں، اور یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے مفت اور لا تبدیل تحفہ ہے۔ خدا ہم میں رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روح القدس ایک شخصیت ہے، وہ کوئی خواہش نہیں اور نہ ہی وہ ایک اچھا خیال ہے۔ مسیحی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے اور روح القدس خدا ہے۔ کیا آپ اس چیز کا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ خدا آپ میں رہتا ہے۔ خدا کے یہ منصوبے آپ کے لیے شروع ہی سے تھے، وہ شروع ہی سے چاہتا تھا کہ آپ اس کی حضوری میں رہیں، اور جیسا کہ اب آپ خدا کے منصوبے کو جانتے ہیں تو اس نے اپنا مددگار یعنی روح القدس ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں آ سکیں، اور خدا کا فضل ہم پر بنا رہے اور وہ ہمارے ساتھ رہے اور ہم اس کی حضوری میں خوشگوار محسوس کر سکیں۔ کیا آپ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا آپ کے اندر ہے؟ یہ ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اے شیطان، اگر تو چاہے تو ہم سے بدلہ لے سکتا ہے اور چاہے تو ہمارا مذاق اڑا سکتا ہے، چاہے تو ہوا میں آئے، چاہے تو موسم میں آئے، چاہے تو اچھائی میں آئے یا برے دنوں میں آئے، چاہے تو رات میں آئے، چاہے تو کبھی بھی آئے، لیکن ہم اس چیز کو جانتے ہیں
کہ وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ امثال اس کے 1 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے۔ یہ آیت ہمیں دانا آدمی کے چھپے ہوئے راز کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ ہمیں اس چیز سے قابل بناتی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی باتوں کو سنیں اور ان کے مطابق سیکھیں۔ اور یہ خطرناک بھی ہے کہ اگر ہم ایمان لائے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی سیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کم غلطیاں کریں اور بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کریں۔ اور یہ بہت اچھا راستہ ہے جس سے ہم خدا کی بادشاہت میں بھی بڑھ سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے بڑوں لوگوں سے سنتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں تو ہم سے کم غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ علیشا نے الائجہ سے سیکھا اور جشوا نے موسیٰ سے سیکھا، اور اس طرح سے شاگرد بھی یسوع مسیح سے تعلیم لیتے تھے۔ اگر ہم زندگی میں کامیاب بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے سیکھیں اور ان کی باتوں کو سنیں، اور ان کی سکھائی گئی باتیں ہمارے لیے ایک قیمتی پتھر کی مانند ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے جس ایکسپیرینس سے ہم ابھی گزر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی سکھائی گئی تعلیمات ہمیں اس چیز سے آگاہ کرتی ہیں جس سے ہم غلطیاں نہ کر سکیں اور آگے بڑھیں۔ اور ایک دانا شخص دوسرے دانا شخص سے ہی تعلیم لے سکتا ہے۔ اور آپ یہ جان رکھیں کہ جب بھی آپ دوسروں سے پوچھیں گے تو اس میں آپ کی نالج میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کو ایک نیا اور بہتر انسان بنائے گی۔ امثال اس کے 10ویں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ یہ آیت اس انسان کی تصویر کشی کرتی ہے جو محنتی ہے اور اس کا مستقبل کیسا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ان ڈھیلے ہاتھ والے انسانوں کے مستقبل کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید پریشان کر دے یا چونکا دے، لیکن یہ سچ ہے۔ بائبل ہماری محنت کشی کو انکریج کرتی ہے، اور بائبل ہمیں اس چیز سے پرجوش کرتی ہے کہ ہمیں ڈسپلن رہنا ہے اور اپنی زندگی کے لیے مطمئن ہونا ہے۔ بائبل اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ امیر بننے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ ہے محنت۔ جب ہم اپنے کاروبار وغیرہ میں محنت کرتے ہیں اور اس میں وفادار رہتے ہیں، اس سے نہ صرف ہم روحانی طور پر امیر ہوتے ہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی امیر بن سکتے ہیں، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے تم جو بوگے وہی کاٹو گے، اور جب ہم محنت کو بوتے ہیں تو ہم برکت کو پاتے ہیں۔ امثال اس کا 22واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جو نیک نظر ہے برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ امثال پہلا باب اس کے 28ویں سے 30ویں آیت تک، تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی، اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداوند کے خوف کو اختیار نہ کیا۔ انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حقیر جانا۔ اگر آپ خدا کی دی گئی تعلیمات کو ترک کرتے ہیں تو آپ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان لانے والوں کے لیے خطرناک بات ہے کہ جب آپ تعلیمات کو ترک کر کے خدا کی حضوری کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس لیے اکثر اوقات جب آپ روتے ہوئے دعا کرتے ہیں اور آپ کو دعاؤں کا جواب نہیں ملتا تو آپ حیران ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ پہلے ہی خدا کی دی گئی مشورت کو رد کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ آیت خدا کے غصے کو ظاہر کرتی ہے جو لوگ اس کی مشورت کو ترک کر دیتے ہیں۔ سے ہی بنی اسرائیل خدا کی بات کو ترک کرتے ہوئے جنگ کے لیے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا کے عہد کے صندوق کو بھی کھو دیا۔ دوسرا تموتھیوس اس کے 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو۔ خداوند کا کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبھی کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔